اور خدا کا نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نعمتوں کو، ناچیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور بے وجودوں کو وجود دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج ہم کلام حق میں سے گناہ کے تعلق سے سیکھیں گے کہ گناہ اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہماری زندگی کیسی ہوگی، اور اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو کیا ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے یا اپنے گناہوں کو چھپاتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، کلام حق میں لکھا ہے، جو نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ ایک ہی تھا جو اس دنیا میں آیا اور اس نے ہم سب کا کفارہ اپنی جان صلیب پر دے کر کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بہت راست باز ہوں، بہت زیادہ کہ زندگی میں نے کبھی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے، جب وہ اس دنیا میں آئے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اور نہ ہی کوئی ہوگا جو شخص کہے کہ میری زندگی گناہ سے پاک ہے۔ ہم تو باتوں باتوں میں بھی خطا کر جاتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سی غلطیاں، خطائیں کر جاتے ہیں۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اپنے نشانے سے چوک جانا۔ اگر میرا کوئی ایم ہے، میرا کوئی نشانہ ہے کہ میں نے وہاں پر نشانہ لگانا ہے، اور اگر میں اپنے نشانے سے چوک جاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی یہ ڈیفینیشن۔ کلام حق میں ہمیں ملتا ہے یسایہ کی کتاب میں، خدا نے کہا میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ انسان خدا کی عبادت، اس کی حمد و ثنا، اس کی پرستش اور اس کے نام کو جلا دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہر وقت کہے کہ میں صرف خدا میں ہی رہتا ہوں اور میں نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی، خطا، گناہ نہیں کیا۔ گناہ انسان کی زندگی میں سردرد ہو جاتا ہے، اور کلام حق میں لکھا ہے جتنے سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آج ہم کلام حق میں سے دو شخصیتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایک وہ ہے جو اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتے ہیں، مجھے پتا اندر کچرا ہے، جو گناہ کر لیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کا اقرار نہیں کرتے کہ میں نے یہ غلطی، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، بلکہ اپنے کیے کو دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو جب خدا احساس دلاتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے تو وہ اس کے گناہ پر، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم کلام حق میں دیکھیں پیدائش کی کتاب میں، ہم آدم اور حوا کی سٹوری سے واقف ہیں۔ میرے ساتھ نکالے کہ ہم کلام حق میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 3واں باب اور اس کی 12 اور 13 ہے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3واں باب اور اس کی 12 اور 13 ہے۔ جس کسی کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، آدم نے کہا کہ جس عورت کو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ آمین۔ اب یہاں پر ہمیں سٹوری ملتی ہے آدم اور حوا کی۔ وادی عدن میں کیا ہوا کہ آدم اور حوا کو ابلیس نے بہکایا، عورت کے پاس آیا، اسے کہا کہ یہ پھل جو ہے اس کو کھانے سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، لیکن تم مرو گے نہیں، کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا، خدا نے آدم اور حوا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اور موت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا سے جدائی۔ وہ اس وقت تو نہیں
لیکن اس گناہ کی وجہ سے انسان میں اور خدا میں ایک جدائی آ گئی، ایک دیوار آ گئی، اور کیا ہوا؟ اس دنیا میں گناہ میرے آیا۔ ہاتھ سے نہیں، میرے سے ہو رہا۔ اب جب خدا جھگڑے وقتوں میں آدم سے ملنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ آدم کو بلاتا ہے تو آدم خدا کے حضور نہیں جاتا، وہ ڈرتا ہے خدا سے، چھپ جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں تیرے حضور آیا کیونکہ میں اب یہ ننگا پاس ہی ہوں۔ رہو، یہ ادھر چلتے ہیں۔ اور خدا نے کہا تجھ سے کس نے یہ نہیں کہا؟ نہیں دیتے، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے وہ پھل کھایا جس کے لیے تم نے ہمیں منع کیا تھا، اور وہ مجھے اس عورت نے کھلایا ہے جس سے تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آدم اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا، لیکن اس نے کھایا۔ اپنی بیوی کے کہنے پر کئی بار میں دوسروں کے تجھے بتاتی کہنے ہوں پر کیسے لکھنا گناہ ہے، اور کرتے یہ ہیں لکھ ادھر۔ اور بعد میں کہتے ہیں اس نے مجھ سے یہ کروایا۔ ہم اپنے گناہ کو، اپنی ادھر غلطی سے کو پین نکال۔ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ عورت سے جب پوچھا گیا اس نے کہا مجھے سانپ نے بہکایا۔ عورت نے بھی اپنی غلطی کو نہیں مانا کہ ٹھیک ہے خدا ہم سے غلطی ہو گئی۔ عورت نے کس کے اوپر؟ سانپ پر یہ ڈال دیا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا اور میں نے یہ کیا۔ کئی بار ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، کئی بار ہم گناہ سے اتنا دور ہوتے ہیں، بس ایک لائن کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ تو جلدی جلدی نکلا۔ اپنے گناہ کو چھپانا نہیں ہے، اس کا آگے نکلنا کہ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ادھر دے۔ گناہ کا اقرار کرنا چاہیے۔ آیا ادھر دے۔ دوسری میں شخصیت خود کو لکھ دیکھتے ہیں جس نے خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ کلام اپنے سے دیکھیے گا دوسرا سمویل، نکال دوسرا سیمپل۔ دوسرا سمویل اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھے گی کلام اپنے سے۔ نیا ہے دوسرا سمویل اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے خدا پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے ناتن کو طور کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ اب میں آپ کو سٹوری تھوڑی سی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پریپیئر ہو جائے کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ داؤد نے بتسبا کے ساتھ جو گناہ کیا، جو حرام کاری کی، اسے چھپانے کی کوشش کیسے تھی کہ اس نے اس کے شوہر کو ہتی یوریا کو مروا دیا، اور اس کے بعد وہ سکون سے کھا کے چلو ٹھیک ہے 15-12 نکال گناہ پیچھے کر کر۔ لیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ داؤد کو لگا کہ کسی کو اس گناہ کا جو میں نے کیا ہے پتا نہیں چلا، لیکن خدا اپنے بندہ کو ناتن نبی کو بھیجتا دوسرا ہے شامل اور 12 باب کون سی ایک آیت ہے؟ سٹوری بیان کرتا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے خود نہیں نکال تو نہیں کہتا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، وہ سے ایک سٹوری بیان کرتا ہے، اور ایک سٹوری ہاں وہ بیان کرتا ہے پہلی وہ آیت ہے صحیح ہے۔ ایک بھیڑ پہلی آئی کہ دو شخص تھے، ایک امیر اور ایک غریب، اور دونوں کے پاس جو تھے وہ بھیڑ تھی۔ آگے بڑھیں گے دوسری آیت سے۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریڑھ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس
भेड़ का चुगना बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। आमीन। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि नाथन नबी दाऊद को आगे स्टोरी बताता है कि दो शख्स हैं, दोनों के पास, एक के पास से काफी भेड़ें हैं, काफी गला है, लेकिन दूसरे के पास सिर्फ एक भेड़ है। उसे उसने बहुत अच्छे तरीके से पाला है। हमारे घरों में अगर किसी के घरों में कोई जानवर हो जिसे उन्होंने पाला हो, क्योंकि पहले जो लोग थे वो अपने घरों में जानवर जो है वो पालते थे जिससे उन्हें फायदा भी हो, जैसे बकरियां और उसके अलावा गाय भैंस ये पालते थे। अब अक्सर लोग शौकिया तौर पर घरों में कुत्ते रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दूसरा पानी भी करे और कई लोगों को पसंद दूसरा भी होता है। सैमुएल, ये वो है। अब जब एक जानवर को भी आप पालते हैं ना अपने घर में, तो आपको उससे बड़ा लगाव हो जाता है। आपने ज्यादा अपने घर में जानवर नहीं रख सकते, लेकिन एक ही रखा है और आपको उससे बड़ा लगाव हो जाता है। आप उसकी बड़ी बाइबल पे करते हैं, आप उसको टाइम से खाना देते हैं, आप उसको नहलाते हैं, आप उसको बाहर लेकर जाते हैं, आप उसके लिए ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि मैंने इसे टाइम से सब कुछ देना है। 12 बाब। अब इस शख्स के सोचिए जिसके पास एक ही भेड़ थी, लेकिन दूसरा शख्स अमीर जिसके पास बहुत ज्यादा भेड़ें थी, उसके घर जब मेहमान आया तो उसने अपनी भेड़ों में से नहीं बल्कि उसकी एक जो भेड़ थी उसे लिया, पकाया, अपने मुसाफिर को, अपने मेहमान को खिलाया। और जब दाऊद बादशाह एक भेड़ का ही सुनता ना, कोई इंसान की बात नहीं और जानवर की बात हो रही है, और शरीयत में लिखा था कि आपको 4 गुना भरना पड़ेगा, लेकिन कत्ल का नहीं लिखा। एक जानवर की वजह से किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन दाऊद बादशाह को सुनकर इतना गुस्सा लगा है कि वो कहता है कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। ऐसे शख्स को जान से मार देना चाहिए जिसने ऐसा गुनाह किया। लेकिन आगे जब नाथन नबी उसे कहता है ना कि वो शख्स कौन है, जब वो बताता है, तब मेरे साथ देखिए आगे साथ भी आयत से पढ़ेंगे। अभी और है। तब नाथन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। नाथन नबी ने दाऊद से कहा कि बादशाह वो शख्स जिसने ये गुनाह किया तू है। आगे खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे बसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे सौल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हती और या को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली, ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अम्मोन की तलवार से कत्ल करवाया। आमीन। अब खुदावंद जो है एक नबी को भेजता है, नाथन नबी को, वो उसे सारी दाऊद को स्टोरी बताता है और बाद में कहता है कि बादशाह ये गुनाह जो है तूने किया। खुदा कहता है कि तुझे मैंने बादशाह बनाया, तू कहाँ पे था और मैंने तुझे कहाँ बिठाया है, हर एक चीज तेरी दस्तरस में है, तू दुनिया में जो चाहता तुझे मिलता। अगर तुझे ये सब भी कम था तो तू मुझसे मांगता और मैं तुझे और दे देता, लेकिन तूने क्या किया? तूने हत्ती उरिया को मरवाया और उसकी बीवी को जो है अपनी बीवी बना ली। अक्सर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए लालच आ जाता है कि ये जो है इसकी चीज मुझे मिल जाए। हमारी जिंदगी में लालच भी एक वजह है जो गुनाह को लेकर आता है। अब हित्ती यूरिया को दाऊद ने मरवाया ताकि उसकी बीवी को ले ले। अब वो अपना गुनाह छुपाने के लिए यहाँ तक था, उसने एक शख्स को कत्ल करवाया, उसकी बीवी ले ली, और लोग समझते होंगे बादशाह कितना अच्छा है। लोगों को तो नहीं पता दाऊद ने क्या किया। उसने उसके हस्बैंड को मरवा दिया है जिसके साथ दाऊद ने गलत काम किया है। अब लोगों को लगेगा बादशाह कितना अच्छा है कि उसने अपने सिपाही की बीवी से
بادشاہ نے اسے سہارا دیا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، بادشاہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ناتن نبی جو ہے وہ جب آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ یہ گناہ تو نے کیا ہے، خدا کہتا ہے اگر تو مجھ سے اور مانگا تو میں تجھے دیتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اگر 13ویں آیت سے پڑھیں کہ داؤد اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ آمین۔ آمین۔ داؤد نبی جو ہے اس نے کوئی ایکسکیوز نہیں دی، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط نشان لگایا، مجھ سے یہ میری سے خطا ہو گئی، وہاں پر مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ اس نے کوئی ایکسکیوز نہیں دی، اس نے ڈائریکٹ اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ مجھے عورت نے پھل کھلایا یا سانپ نے مجھے بہکایا، اس نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم مثال کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن خدا کو سب پتا ہوگا۔ تو نے غلط نشان لگایا، قرآن میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اب اپنے گناہوں کو اگر چھپاتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ایک دن سب کو پتا چلے گا اور وہ آپ کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا۔ لیکن جب خدا کے سامنے آپ اقرار کرتے ہیں تو خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے، اگر پہلا یوحنا کا خط اس کے تیسرے باب کی 9 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان گناہ ہی کر سکتا، کہ کوئی شخص کہے گا کہ میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، میں مسیح میں ہوں، اب تو میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس آیت کا مطلب ہے اگر آپ گناہ کرتے ہیں، اس آیت میں جہاں لکھا ہے وہ گناہ سے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے جو مسیح میں ہے، اگر وہ گناہ میں گر بھی جاتا ہے تو اس کا مائنڈ، اس کے اندر جو خدا کا روح ہوتا ہے وہ اسے جو ہے جگاتا ہے، وہ انسان اس گناہ میں پڑا نہیں رہتا، وہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو خدا کو جانتا ہے، اگر وہ غلطی کر لے، اگر وہ گناہ کر بھی لے تو وہ اس گناہ میں پڑا نہیں رہتا۔ لیکن اگر وہ شخص خدا سے پیدا نہیں ہوا تو وہ اسی گناہ میں پڑا رہتا ہے، وہ اس کا اقرار نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص خدا سے پیدا ہوا ہے وہ ان کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا ان کو ترک کرتا ہے، اور اس کے سبب سے اس کی زندگی میں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملی خدا یسوع سے کہ کیسے خداوند لوگوں کو کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف کیے۔ کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی، خطا، گناہ ہو جاتا ہے آپ بھول سکتے ہیں، دنیا آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرتی۔ 10 سال بعد بھی جو ہے لوگ کہیں گے کہ اس شخص نے وہ کام کیا ہے۔ کلام میں ہم نے داؤد کی سٹوری پڑھی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے کہ بائبل، اس میں جو شخص جیسا تھا ویسا لکھا گیا ہے، کیونکہ کلام حق سچا ہے، یہ سچائی میں باتیں بیان کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں صرف لوگوں کی اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، اس کی صرف اچھائی بیان کی جائے، لیکن ہر ایک بات خداوند کی اس میں بیان کی گئی ہے تاکہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہو۔ کلام حق میں اگر دیکھیں تو ہم جب کلام اکثر پڑھتے ہیں نا، جب کلام سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ہم ایک آیت کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندہ داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھیں. جب ہمیں پتا ہوگا نا کہ اس کی سزا ملنی ہے، اگر گناہ کریں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے، اگر اس گناہ کو کریں گے تو اس کی یہ سزا بھی ہے، تو ہم وہ گناہ کرنے سے ڈریں گے. آپ کو اگر پتا ہے نا کہ میں اس روڈ سے جانا ہے تو چلان ہو جانا، آپ کہتے ہیں ایسے نہیں جانا، ادھر سے جانا. آپ کو اگر پتا ہے کہ اس سائڈ پہ جا کے بعد ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمیں کون سا سزا ملے، لیکن خدا آپ کو سزا دیتا ہے. گناہ خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، چاہے یہاں اب سے 10 سال بعد کیوں نہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند میں رہیں. اگر گناہ میں گر بھی جاتے ہیں تو ان کا اقرار کریں، انہیں ترک کریں اور خداوند میں مصروف رہیں تاکہ ہم خداوند کے خلاف گناہ نہ کریں. خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑھ